نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما عرش سے نور چلا حرم تک پہنچا عرش سے نور چلا حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا تیری معراج کہ تو جلوائے اللہ دیکھے میری معراج کہ میں تیرا محلہ دیکھوں اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آستانہ عالیہ چشتیہ مہریہ پر ہم سالانہ 119ویں جلسہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں اس عظیم جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم کے انعقاد پر بزم چشتیہ مہریہ اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں مسند صدارت پہ تشریف فرما ہے صاحبزادہ پیر سید حیدر حسن شاہ صاحب بخاری زیدہ عمرہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ چشتیہ مہریہ بادشاہ پور شریف تشریف فرما جمی مریدین متوسلین متعلقین دعا ہے مالک کائنات سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے سامعین محترم اس سے پہلے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف جہات پر آپ سیر حاصل گفتگو سماعت فرما چکے
اب آپ کی توجہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق 2 آیات بینات میں سے لفظ عبد کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ رب کائنات قرآن مجید میں جہاں سورہ الاسراء میں سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر رہا ہے، وہاں مالک کائنات فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد خاص کو۔ تو اب ذہن سوال کرتا ہے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ مالک کائنات یہ نہیں فرماتا سبحان الذی اسری برسولہ کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی۔ مالک یہ بھی نہیں فرماتا سبحان الذی اسری بنبیہ کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی۔ مالک کائنات فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ جبکہ آقا تاجدار کائنات کی شان اور مقام کو اگر دیکھیں، میرے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ مولا بندہ ہونے سے نبی ہونا افضل ہے اور نبی ہونے سے رسول ہونا افضل ہے۔ اے مالک کائنات، جب تو سفر معراج مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے اور مقام رفعت کو بیان کر رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ حضور تاجدار کائنات کی ذات کے اس گوشہ کو بیان کرتا جو گوشہ بھی آپ کی شان عرفہ کو بیان کرتا ہے، تو وہ ہے شان رسالت۔ تو اے مولا، تو تاجدار کائنات کو شب اسرا جب سفر معراج کرواتا ہے تو ایسا کیوں نہیں فرماتا کہ محبوب وہ جس کو میں نے رسول بنایا یا جس کو نبی بنایا، بلکہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ تو یہاں تاجدار کائنات کے عبد ہونے کو کیوں بیان کیا؟ حضور تاجدار کائنات کے بندہ ہونے کو ہی کیوں بیان کیا؟ اس پر سامعین ائمہ نے کئی حکمتیں اور راز بیان کیے ہیں۔ ان میں سے کوشش کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ چند ایک محبت اور عشق کے موتی آج آپ کے ذہنوں سے قلوب تک پہنچانے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تاجدار کائنات کی بندگی اور ابدیت کا ذکر کرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ جب آپ کے اور میرے آقا مالک کائنات کی بارگاہ میں پہنچے، اس مقام عرفہ میں پہنچے، مالک کائنات نے خود حبیب سے پوچھا اے سونے محبوب تو بتا تجھے کس لقب سے پکارا جائے۔ رب خود حبیب سے سوال کرتا ہے اے میرے محبوب
تو بتا تجھے کس لقب سے پکارا جائے، محبوب تو بتا آج شب اسرا تجھے کس لقب کے ساتھ پکارا جائے۔ تو اس رب کی بارگاہ میں تاجدار کائنات پیارے محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے مالک کائنات، میں تیری بارگاہ میں آ کر اپنی بندگی کی شان سے پکارا جانا پسند کرتا ہوں۔ مولا تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، تو اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے، تو مالک الملک ہے۔ اے مولا میں تیری بارگاہ میں اپنا بندہ ہونا ہی پسند کرتا ہوں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود چاہا کہ رب کی بارگاہ میں مجھے بندہ کہا جائے۔ ایک سبب تو یہ ہے۔ سامعین محترم، اب دوسرے سبب کی طرف آئیں۔ شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات بندوں میں سے رب کی بارگاہ کی طرف گئے۔ شب اسرا میرے آقا نیچے سے اوپر گئے، بندوں میں سے مالک کائنات کی بارگاہ کی طرف گئے، زمین سے آسمانوں کی طرف گئے، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا کی طرف گئے، سدرۃ المنتہا سے عرش اولا کی طرف گئے۔ شب معراج مصطفیٰ جب تاجدار کائنات چلے تو عالم ناسوت نیچے رہ گیا، عالم ملکوت نیچے رہ گیا، عالم جبروت نیچے رہ گیا، عالم ہاہوت نیچے رہ گیا، عالم لاہوت نیچے رہ گیا، یہ سب عوالم نیچے رہ گئے۔ تاجدار کائنات بندوں میں سے اٹھ کر رب کی بارگاہ کی طرف گئے۔ تو شب اسرا چونکہ میرے مصطفیٰ بندوں کی نمائندگی کر رہے تھے، بندوں کے لیے رب کی بارگاہ میں عرضی کر رہے تھے، تو نیچے سے اوپر جانا یہ بندے کا کام ہے، اوپر سے نیچے آنا یہ رسول کا کام ہے۔ بندہ نیچے سے اوپر جاتا ہے اور رسول اوپر سے نیچے آتا ہے۔ شب میلاد مصطفیٰ تاجدار کائنات اوپر سے نیچے آئے تو رب فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوکروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ شب میلاد میرے مصطفیٰ رب کی طرف سے بندوں کی طرف آئے تو رسول کہلائے۔ شب معراج مصطفیٰ میرے مصطفیٰ بندوں کی طرف سے رب کی بارگاہ کی طرف گئے تو عبد ہی کہلائے۔ تو دوسرا سبب یہ کہ آقا نیچے سے اوپر گئے۔ اب سامعین محترم تیسرا سبب عرض کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے سے اوپر گئے، مالک کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب رب کائنات نے اوپر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تو پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے سے آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ایسی گمراہ ہو گئی
کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. اب اس نقطے پہ توجہ کریں گے. جب قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کے کیا دیکھے؟ معجزات. کیا دیکھے؟ معجزات دیکھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا جانا دیکھا تو قوم کے عقائد بگڑ گئے, قوم گمراہ ہو گئی. تو وہ قوم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان بیٹھی, رب کی الوہیت میں معاذ اللہ شریک مان بیٹھی. تو سامعین محترم, شب معراج مصطفیٰ تاجدار کائنات اس ساری کائنات ارضی کو نیچے چھوڑ گئے. شب معراج مصطفیٰ یہ کائنات ارضی نیچے رہ گئی, آسمان نیچے تھے, جنت نیچے تھی, سدرۃ المنتہا نیچے تھا. میرے مصطفیٰ عرش اولا سے بھی اوپر مقام او ادنا پہ گئے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور آسمانوں پہ اٹھایا جانا دیکھ کر گمراہ پہلے ہو چکی تھی, اب خطرہ تھا کہ یہ قوم بھی تاجدار کائنات کے معجزات کو دیکھ کر, آقا کے کمالات کو دیکھ کر, حضور کی رفعتوں کو دیکھ کر, معراج النبی کو دیکھ کر کہیں گمراہ نہ ہو جائے. اس لیے رب کائنات نے جب محبوب کے سفر معراج کو بیان کیا, رب فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. ارے لوگوں, میرا مصطفیٰ میرے قریب آیا, مقام او ادنا پہ آیا, میں نے معجزات بھی دیے, کمالات بھی دیے, پردے اٹھا کر اپنا دیدار بھی دیا. محبوب واپس پلٹا. ارے دنیا والوں, ان کرامات کو دیکھ کر, معجزات کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جانا. بھی عبد ہی جب مصطفیٰ آ رہا تھا تب بھی میرا بندہ تھا, جب جا رہا تھا تو تب بھی میرا بندہ تھا. تو مالک کائنات اس قوم اور اس امت کے ایمان کو بچانے کے لیے اور عقائد کو بچانے کے لیے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عبد ہی کہہ کر شب معراج مصطفیٰ ذکر کر رہا ہے. اب سامعین, محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معجزات اگر دیکھیں اور ان معجزات کی طرف اگر متوجہ ہو جائیں تو تحقیق کے ساتھ, محبت اور پیار کے ساتھ انسان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ سونے محبوب آپ کے کام ہیں خدا والے, آپ کے کام ہیں خدا والے. مجھے علم ہے کہ یہ ڈوز اس وقت کے لیے نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک فرض نبھانا ہے اس لیے جو پا گئے سو پا گئے. اگر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو دیکھیں, کمالات کو دیکھیں, تو علم کے میدان کا انسان تحقیق کرتے ہوئے کہتا ہے سونے مصطفیٰ آپ کے کام ہیں خدا والے. اس لیے میں اعلان کرتا ہوں اور قرآن میں بیان کرتا ہوں, اور آپ اپنی زبان سے فرما دیں کہ میں خدا نہیں ہوں, خدا کا بندہ ہوں. اب ذہن سوال کرے گا کہ محبوب کے کون سے کام ہیں خدا والے؟ ان کثیر واقعات کی طرف آپ کو نہیں لے جاتا, صرف ایک واقعہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں. سامعین محترم, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی نماز عصر رہ گئی اور سورج غروب ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی شیر خدا سے فرمایا کہ علی, اب سورج تو ڈوب چکا ہے, قضا کا راستہ ہے, اب قضا کر لے. مولا علی شیر خدا محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے سونے محبوب,
آپ کی گود کا پالا ہوں اور اس وقت سے نمازی ہوں جب ابھی نماز فرض بھی نہ ہوئی تھی، اور سونے محبوب ساری زندگی میں ایک بھی قضا نہیں، آج کی بھی قضا کرنا نہیں چاہتا۔ تو میرے سونے آقا نے مسکرا کے فرمایا ہوگا کہ علی پھر کیا چاہتے ہو؟ تو مولا علی شیر خدا نے زبان حال سے عرض کیا ہوگا، سونے محبوب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے پیارے محبوب، سورج ظاہراً ڈوب چکا ہے، غروب ہو چکا ہے، آپ سورج کو واپس پلٹا دیں، میں آج بھی قضا نہیں بلکہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو انگلی کا اشارہ کیا، سورج کو پلٹا دیا، مولا علی شیر خدا نے نماز ادا کی۔ ادھر تاجدار کائنات نے انگلی کا اشارہ فرما کے ڈوبے سورج کو واپس پلٹایا، ادھر ایک اور اشکال پیدا ہو گیا، لوگوں کے ذہنوں میں ایک اور پریشانی پیدا ہو گئی کہ سورج کو واپس پلٹانا یہ بندے کا نہیں خدا کا کام ہے، اور قرآن مجید میں اس کی دلیل موجود ہے۔ تصور میں لائیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ تھا، کس کے ساتھ تھا؟ نمرود کے ساتھ۔ نمرود ظالم کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اب اسی بات پہ مکالمہ تھا، تو جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ نمرود کی عقل معوف تھی، وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک قیدی کو پکڑ کے آزاد کروا کے کہا کہ یہ سزائے موت کا قیدی تھا، میں نے اسے زندگی دے دی، اور گلی میں ایک بے گناہ چلتے انسان کو پکڑ کے قتل کروا کے کہتا ہے یہ زندہ تھا، میں نے اسے مردہ کر دیا، معاذ اللہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ چکی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ اب قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دی تو وہ کافر مبہوت ہو گیا، وہ سورج کو مغرب سے نکال نہ سکا، اور قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے دلیل قائم ہو گئی کہ نمرود اگر واقعی خدا ہوتا تو سورج کو مغرب سے، بولیں گے بھائی، نکال لیتا۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ دلیل راسخ ہو گئی کہ جو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے وہ خدا ہے، سورج کو مغرب سے نکالنے کی شان خدا کی ہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصورات پختہ ہو گئے، یہاں تک کہ مالک کائنات نے یہ واقعہ قرآن میں بھی بیان کر دیا۔ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ اگر نمرود واقعی خدا ہوتا تو سورج مغرب سے نکال لیتا۔ تو اب سامعین، چونکہ یہ واقعہ قرآن مجید میں آ چکا تھا، اس لیے یہ تصور
صحابہ کے ذہنوں میں بھی آ چکا تھا. اب ایک تصور ذہنوں میں قائم تھا, نظریہ قائم تھا, عقیدہ بن چکا تھا کہ جو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے وہ خدا ہے. لیکن وقت نے ایک اور رنگ دکھا دیا کہ مولا علی شیر خدا کی نماز عصر قضا ہوئی. مولا علی شیر خدا کے لیے میرے پیارے مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کر کے ڈوبے سورج کو پھر نکال کے دکھا دیا. ارے سورج کا واپس پلٹنا تھا. معاشرے میں ایک اور اشکال پیدا ہو گیا کہ ہم نے سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, نظریہ بنایا بھی ہے کہ سورج کو جو مغرب سے نکال سکتا ہے وہ خدا ہے. وہ کیا ہے؟ خدا ہے. میرے پیارے مصطفیٰ نے سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دیا. اب خطرہ تھا کہ لوگ گمراہ ہو کر کہیں میرے مصطفیٰ کو خدا نہ کہہ بیٹھیں. اب یہ خطرہ تھا کہ قوم گمراہ نہ ہو جائے. ان سارے معجزات کمالات کو سامنے رکھتے ہوئے رب کائنات جہاں پر بھی حضور تاجدار کائنات کی ذات کا ذکر کرتا ہے, ادھر شب اسرا کو دیکھیں. رب فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. ارے لوگوں, میرے مصطفیٰ کے معجزات دیکھ کر, کمالات دیکھ کر, زمین سے اٹھ کے آسمانوں پہ آنا دیکھ کر, آسمانوں سے اٹھ کے سدرۃ المنتہا پہ جانا دیکھ کر, سدرۃ المنتہا سے اٹھ کے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پہ جانا دیکھ کر میرے مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھ بیٹھنا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. میرا مصطفیٰ جب شب اسرا جا رہا تھا تب بھی میرا بندہ تھا, دیدار کر کے واپس آ رہا تھا تو تب بھی میرا بندہ تھا. تو سامعین محترم, مالک کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لفظ ابدیت کے ساتھ اور صفت ابدیت کے ساتھ اس لیے فرمایا ہے کہ لوگوں کے ایمان بچ جائیں. اس سے آگے اگر غور کریں, آخری حکمت عرض کرنے لگا ہوں. آج کی شب لفظ عبد کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی. سامعین اگر غور کریں, مالک کائنات نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف عبد نہیں کہا, عبد ہی فرمایا ہے. اب سامعین یہاں بڑا خاص اور اہم نکتہ ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ابدیت میں اتنا کمال تھا کہ لفظ عبد جو ہی آیا فوراً دھیان ذات محمد مصطفیٰ کی طرف گیا. یعنی حضور کی صفت ابدیت اتنی کامل ہو چکی تھی کہ اب حضور کا ساتھ نام, ذاتی نام لے کر عبد کہنے کی حاجت نہ رہی تھی. مثلا سامعین اگر کسی کی کوئی صفت خاص ہو جائے تو بس جو ہی وہ صفت آپ پکارتے ہیں فوراً دھیان اسی شخصیت کی طرف جاتا ہے. مثلا محبوب کے صحابہ میں دیکھیں, جب بھی لفظ صدیق اکبر زبان سے نکلتا ہے تو دھیان فوراً کسی ایک ہستی کی طرف جاتا ہے. اسی طرح زبان سے جب بھی لفظ فاروق اعظم نکلتا ہے تو فوراً دھیان کسی خاص ہستی کی طرف جاتا ہے.
اسی طرح جب زبان سے لفظ غنی نکلتا ہے تو فوراً دھیان کسی ایک خاص ہستی کی طرف جاتا ہے. اسی طرح زبان سے جب لفظ بو تراب نکلتا ہے تو فوراً دھیان مولا علی کی طرف جاتا ہے. جب زبان سے لفظ ابو ہریرہ نکلتا ہے تو تب بھی دھیان کسی خاص ہستی کی طرف جاتا ہے. اب سامعین محترم، یہ جو چند نام میں نے ذکر کیے اور ان ناموں کی صفات کو ذکر کیا ہے، یہ جو چند ہستیاں ہیں، اور پھر کثیر صحابہ میں دیکھیں، کثیر صحابہ اپنی صفات سے پہچانے جاتے ہیں. ان کے اصل نام کیا ہیں شاید آپ بیٹھے ہوئے لوگ بھی نہیں جانتے. اگر پوچھا جائے کہ حضرت صدیق اکبر کا اصل نام کیا ہے، کم لوگ جانتے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے، کم لوگ جانتے ہوں گے. تو سامعین محترم، اشارہ اس طرف کر رہا ہوں کہ بعض شخصیات کی کوئی خاص صفات ایسی معروف ہو جاتی ہیں کہ وہ صفت جب پکاری جاتی ہے تو دھیان کدھر جاتا ہے؟ کسی اسی خاص شخصیت کی طرف. تو بلا تشبیہ و بلا مثال اب آئیں ذات محمد مصطفیٰ کی طرف. رب کائنات نے قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی محبوب کی صفت عبدیت کو بیان کیا ہے صرف عبد ہی فرمایا، ساتھ اسم محمد کو بیان نہیں کیا صلی اللہ. اور یہی قرآن ہے. اسی قرآن کا مطالعہ کریں. مالک کائنات نے کئی انبیاء کی صفت عبدیت کو ذکر کیا، ان کے ساتھ ذاتی نام کو بھی ذکر کیا. مثلا قرآن مجید میں سورہ صاد کا مطالعہ کریں. مالک کائنات فرماتا ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور ذکر کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا. عبدنا داؤد صفت عبدیت بھی ہے اور ساتھ نام داؤد علیہ السلام کا اپنا بھی ہے. پھر آگے مالک کائنات فرماتا ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، صفت عبدیت بھی ہے اور ساتھ نام ایوب علیہ السلام کا ذاتی بھی ہے. پھر مالک کائنات فرماتا ہے ذکرو رحمتی ربی کا عبدہ زکریا، اللہ کی رحمت کا ذکر کرو جو رحمت ان کے بندے زکریا علیہ السلام پہ تھی. سامعین محترم، یہاں پر بھی صفت عبدیت ہے اور ساتھ زکریا علیہ السلام کا ذاتی نام بھی ہے. اسی طرح کئی اور مقامات بھی ہیں اور انبیاء کے اذکار بھی ہیں. لیکن جب رب کائنات نے تاجدار کائنات کی صفت عبدیت کو بیان کیا تو مالک کائنات ساتھ جوڑ کر محبوب کا اسم محمد کو بیان نہیں فرماتا. شب اسرا کا ذکر آیا تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد مصطفیٰ کو معراج پہ. کبھی اللہ فرماتا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. اور کثیر آیات ہیں جہاں پر عبدیت مصطفیٰ کا ذکر ہے تو پتہ چلا حضور کی صفات میں صفت عبدیت اس کمال کی طرف جا چکی تھی. لفظ عبد آتا تھا، لوگ جان جاتے تھے کہ ذکر محمد مصطفیٰ کا ہے. اینڈ کرنے والا ہوں. کیوں؟ عبد بندہ، اس کی آئمہ نے 4 اقسام بیان کی ہیں. کتنی؟ 4 اقسام. ایک ہے عبد آبک، دوسرا ہے عبد رقیق، تیسرا ہے عبد معزون، اور چوتھا ہے عبد کامل. عبد آبک، لفظ آبک کا معنی ہے بھاگا ہوا.
باغی، اور لفظ عبد کا لغوی معنی ہے غلام. عبد آبک، مالک کا وہ غلام جو اپنے مالک سے باغی ہو چکا ہو. ایسا غلام جو اپنے مالک سے باغی ہو چکا ہو. یہ سب کفار ہیں، مشرکین ہیں. عبد کی دوسری قسم عبد رقیق، اپنے مالک کی غلامی کو قبول کرنے والا عبد. مالک کی غلامی کو قبول کرنے والا عبد، یعنی ایمان والا عبد. یہ سارے مومن ہیں، یہ سارے کے سارے مومن ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ تیسرا درجہ ہے عبد معزون. لفظ معزون یہ لفظ اذن سے ہے، صاحب اجازت، جسے اپنے مالک کی طرف سے اجازت مل چکی ہو. جسے اپنے مالک کی طرف سے کیا ملا ہو؟ اجازت مل چکی ہو، اذن مل چکا ہو. کس شے کا؟ مالک کی ملکیت میں تصرف کا. عبد معزون ایسا غلام جس کو مالک اپنی ملکیت میں تصرف اور اختیار کی اجازت دے دے. مثلا مالک ہے تاجر، اب اس تاجر کے پاس کام کرنے والا اس کا غلام ہے. ہر غلام پر اور ہر نوکر پر برابر کا اعتماد نہیں ہوتا. کوئی غلام ہوتا ہے کہ مالک اس پہ اعتماد نہیں کرتا، اور اتنا بھی اعتماد نہیں کرتا کہ دکان کے خاص حصے میں اس کو داخل کیا جائے. ہے وہ بھی غلام، ہے وہ بھی عبد. اس پر اعتماد نہیں. جو ہی وہ آتا ہے مالک چاہتا ہے اس کو باہر کا کام دیا جائے تاکہ دکان کے خاص حصے میں یہ داخل نہ ہو. اور انہی کام کرنے والوں میں، انہی نوکروں میں، انہی غلاموں میں کوئی خاص غلام ایسا بھی ہوتا ہے جس کو وہ مالک غلے پر بٹھاتا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال. کیسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب ہے وہ بھی غلام جس کو مالک نے باہر دوڑایا ہوا ہے وہ بھی غلام جس کو مالک نے غلے پر بٹھایا ہوا ہے. اور جو غلام غلے پر بیٹھا ہے وہ صرف غلے پر نہیں بیٹھا، اس کو اتنی اجازت بھی ہے کہ کوئی گاہک آئے تو اس کو دینا کیسے ہے، اس سے لینا کیسے ہے، اور لین دین رجسٹر میں لکھنا کیسے ہے. تو یہ جو غلام ہے یہ عبد معزون ہے. کیا ہے؟ معزون، کہ مالک نے اجازت دے رکھی ہے کہ میرے کاروبار کو ڈیل کرو، اگر میں نہ بھی ہوا تو تیرا کیا ہوا وعدہ میرا ہوگا، تیری کی ہوئی بات میری ہوگی، تیری طرف سے کیا ہوا فیصلہ میری طرف سے ہوگا. بلا تشبیہ و بلا مثال سب اولیاء اور سب انبیاء یہ عبد معزون ہیں، رب کی بارگاہ سے اذن والے، اجازت والے. اور جب یہ عبد معزون یہ اپنے اذن میں، مالک کے اعتماد میں اور مالک کے قرب میں اس کمال کی طرف گئے، جب اوپر دیکھا تو انبیاء میں رسول نظر آئے، رسولوں میں 5 اعلیٰ درجے کے اولو العزم پیغمبر نظر آئے، ان پیغمبروں میں سب سے اوپر دیکھا تو عبد کامل پیارے محمد مصطفیٰ نظر آئے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد معزون کی صف میں
سب سے اوپر مقام کاملیت پر ہیں، اور ان کا اور مالک کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ رب قرآن میں فرماتا ہے من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ رب فرماتا ہے ارے یوم قیامت کا منظر دیکھو، جب میدان حشر میں ہر کوئی کانپ رہا ہوگا، ہر کوئی ڈر رہا ہوگا، ہر کوئی لرز رہا ہوگا، کسی میں جرت نہ ہوگی کہ کوئی میری بارگاہ میں آ کے سوال کر سکے۔ اس یوم حشر میں میری بارگاہ میں کوئی سوال کرنے والا ہوگا، وہ بھی میرا مصطفیٰ ہوگا۔ یوم حشر میں کوئی شفاعت کامل کا حق رکھنے والا ہوگا تو وہ بھی میرا محمد مصطفیٰ ہوگا۔ تو سامعین محترم، آج کی اس عظیم محفل پاک میں جو خاص نقطہ آپ کے ذہنوں تک پہنچانا مقصود تھا کہ مالک کائنات نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ابدیت کو بیان کر کے محبوب کے امتیوں کو پیغام دیا ہے، اگر رب کے قریب ہونا چاہتے ہو تو تم بھی اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اصلاً ہر شے اللہ کی بندگی میں ہے، لیکن اصل بندہ پھر وہی ہے جس کو وہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ میں تے کواں تیری کدی تے تو نہیں آکھ کہ اے میری۔ تو سامعین، رات کے اس پہر ہم جتنے بھی موجود ہیں، آئیے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سوال دراز کرتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں۔ مولا ہم کمزور بھی ہیں، ہم ناتواں بھی ہیں، ہم ماڑے اور مسکین بھی ہیں، تو اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے۔ مولا ہماری کمزوری کو نہ دیکھ، جس محبوب کو آج کی رات اپنی بارگاہ میں بلا کے اپنا آپ دکھایا ہے، اس محبوب کے مکھڑے کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں بھاگے ہوئے غلاموں میں نہ رکھنا، مولا ہمیں باغی غلاموں میں نہ رکھنا، مولا ہمیں یوم قیامت ان میں شامل کرنا جو تیرے ہیں، جو تیرے ہیں۔ اگر آج کی شب ہمارا یہ سوال رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا گیا تو یہ جاگنا قبول ہو گیا، اور اگر یہ سوال نہ کر سکے، یہ قبول نہ کروا سکے اور مولا کو راضی نہ کر سکے تو سامعین محترم، رسم ہے سو نبھ جائے گی۔ دنیا والے کہیں گے کہ ایک اور عرس ہو گیا، لیکن وہ مولا جب راضی ہوگا اصل عرس تو تب ہوگا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔